اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ واللعنة والذلة والخزي على اللعين الخزي الخنزير الدجال الكذاب ملعون مرزا غلام قادیانی واتباعه واعوانه وانصاره من یومنا هذا الى یوم الدین۔ محترم سامعین و ناظرین، کہاوت مشہور ہے کہ جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کا رخ کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب قادیانیوں کی موت آتی ہے تو وہ اسلام کے کسی حکم کے ساتھ یا مسلمانوں کے ساتھ پنگا گیری کرتے ہیں۔ ابھی بہت قریب چند مہینے پہلے قادیانیوں نے گزشتہ سال الیکشن کے ٹائم پر 8 فروری 2024 کو عدالت کی چھتری کے نیچے عدالت کو استعمال کرتے ہوئے پنگا کیا تھا اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تھی، لیکن پھر ہوا یہ کہ عدالت نے جو ہے ان کی سازش کے تحت ایک فیصلہ سنا دیا، لیکن علماء اکرام اور مذہبی جماعتوں کے رہنما، قائدین، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے اکابرین، جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی، تحریک لبیک پاکستان، جمعیت علماء پاکستان، نورانی، تمام جماعتوں نے مل کر جو ہے اس کے خلاف تحریک اٹھائی اور وقت آیا کہ اس فیصلے کو پھر عدالت نے واپس لیا اور مضبوط طریقے کے ساتھ فیصلہ سنایا اور قادیانیوں کے کفر اور ارتداد پر مضبوط ٹھپا لگ گیا۔ اس کے بعد اس سے پہلے پرویز مشرف کا جب دور آیا تھا، اس نے مارشل لا نافذ کیا تو پرویز مشرف نے جو ہے وہ تمام آئین کو معطل کر دیا کہ تو قادیانیوں نے بغلیں بجائی اور شور مچانا شروع کر دیا کہ وہ آئین معطل ہو گیا ہے جس آئین میں ہمیں غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا ہے۔ علماء اکرام بیدار ہوئے، پھر ایک وقت آیا کہ علماء نے تحریک چلائی اور پھر پرویز مشرف کو اسلامی شقیں بالخصوص قادیانیوں سے متعلق جو شقیں تھیں ان کو بحال کیا، یوں قادیانیوں کا منہ کالا ہوا۔ اچھا، فروری 1984 ہمارے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے ایک مبلغ تھے، مولانا اسلم قریشی صاحب نور اللہ مرقدہ۔ وہ سیالکوٹ سے ایک علاقے کی طرف کوئی قصبہ معراج کے وہاں تشریف لے گئے تو انہیں اغوا کر لیا گیا۔ یہ وہی اسلم قریشی صاحب تھے جنہوں نے مرزے کے پوتے مرزا ایم احمد کو پر قاتلانہ حملہ کیا تھا، گرفتار بھی ہوئے تھے، پھر کچھ سزا کاٹی، پھر باقی معاف ہو گئی تو آگے تھے۔ انہیں اغوا کر لیا گیا، انہوں نے پنگا لیا مسلمانوں کے ساتھ۔ 83 میں تحریک شروع ہوئی۔ 26 اپریل 1984 اس وقت کے صدر مملکت اور آرمی چیف جناب جنرل محمد ضیاء الحق صاحب، انہوں نے امتناع قادیانیت آرڈیننس جاری کیا اور یہ یوں ہی جاری نہیں ہوا۔ علماء اکرام نے 83 اور 84 26 اپریل تک پورے ملک میں ختم نبوت کانفرنسز کی، رائے عامہ ہموار کی، انہیں قادیانیت کے شرنگیزیوں سے آگاہ کیا اور پورے ملک میں تحریک ختم نبوت چلی جو تحریک ختم نبوت 1984 کے نام سے مشہور ہے، جسے شاہین ختم نبوت حضرت مولانا اللہ وسائے صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے مرتب بھی کیا ہے۔ اور اب تو تحریک ختم نبوت جو ہے وہ 10 جلدوں پر مشتمل ہے، جو 53 کی تحریک، 74 کی تحریک، 84 کی تحریک، یہ تمام تحریکیں اس میں موجود ہیں۔ اس تحریک میں مرحوم ضیاء الحق نے آرڈیننس جاری کیا، آرڈیننس نمبر 20 مجریہ 26 اپریل 1984۔ یہ آرڈیننس نہیں تھا، یہ قادیانیوں کی موت تھی اور یہ قادیانیوں کی ذلت تھی اور یہ قادیانیوں کی رسوائی تھی اور قادیانیوں کے لیے تباہی تھی۔ 26 اپریل کو آرڈیننس نافذ ہوا ہے، اسی دن رات کو برقع پہن کر قادیانیوں کا سربراہ مرزا طاہر احمد لندن بھاگ گیا۔ یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم قربانیاں دینے والے ہیں، ہم یوں ہیں، مصیبتیں آتی ہیں حق والوں پر، تو مصیبتیں حق والوں پر آتی ہیں تو حق والے برقعے پہن کر بھاگتے نہیں ہیں۔ آج غزہ میں مسلمانوں پر مصیبتیں آئی ہیں نا، مر رہے ہیں، بچے قربان ہو رہے ہیں، بوڑھے مر رہے ہیں، جوان مر رہے ہیں، عورتیں شہید ہو رہی ہیں، سب ہو رہا ہے، لیکن وہاں پر ڈٹے ہوئے کھڑے نا، برقعے پہن کر بھاگ تو نہیں رہے نا۔ یہ قادیانی اپنے آپ کو بڑا بہادر کہتے ہیں اور ان کے جو جس کو ہم تو ان کو کہتے ہیں گرو، یہ اس کو کہتے ہیں چوتھا خلیفہ مرزا طاہر احمد ملعون، جو واصل جہنم بھی ہو گیا ہے، جہان مرزا طاہر احمد، یہ 26 اپریل کو رات کو برقع پہن کر بھاگ گیا۔ کیوں کہ امتناع قادیانی آرڈیننس میں یہ تھا کہ جو قادیانی، شہید ذوالفقار علی بھٹو مرحوم نے قادیانی کو غیر مسلم اقلیت کو قرار دے دیا تھا، لیکن قانون سازی نہیں ہو سکی
تو اس لیے مرحوم ضیاء الحق نے جو ہے یہ اپنا آرڈیننس جاری کیا کہ جو قادیانی خود کو مسلمان کہے گا اسے 3 سال سزا ہوگی اور نقد جرمانہ ہوگا، اور جو قادیانی اسلامی شعار استعمال کرے گا جیسے السلام علیکم، وعلیکم السلام، ٹھیک ہے نا، عید مبارک، یا اپنی عبادت گاہ کے مینار بنائے یا محراب بنائے، اس قسم کی کوئی بھی چیز کرے گا تو اس کے خلاف بھی قانونی کارروائی ہوگی اور اس کو سزا ملے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اسی میں 26 اپریل 1984 میں، اس سے پہلے پاکستان کے آئین کے اندر توہین رسالت کی سزا صرف 2.5 سال تھی۔ ضیاء الحق مرحوم نے جو ہے وہ آرڈیننس جاری کیا اور اس میں 295 کی جو ہے وہ شامل کی، اور اس میں جو شخص بھی توہین رسالت کرے اشاروں سے، کنایوں سے، تحریر سے، تقریر سے یا کوئی نقش بنا کر، تو اس کی سزائے موت یا عمر قید، یہ انہوں نے آرڈیننس میں شامل کی۔ علماء کرام نے عمر قید کی شق پر جو ہے وہ آواز اٹھائی، پھر وفاقی شرعی عدالت میں چلا گیا، وفاقی شرعی عدالت نے فیصلہ دے دیا کہ یا عمر قید کی شق ختم، کیونکہ توہین رسالت کی سزا حداً قتل ہے، اس کے اندر کوئی شق نہیں آ سکتی۔ تو یہ توہین رسالت کی سزا جو آج کل تمام مغرب میں، یورپ کے آنکھ کو گلے میں کانٹا بنا ہوا ہے، یہ وہ 295 ہے۔ تو یہ قادیانیوں کے خلاف آرڈیننس جاری کیا کل، کیونکہ 26 اپریل تھی، میرے ذہن میں نہیں تھا، یہ پروگرام مجھے کل کرنا تھا، تو کل یوم فتح، جس طرح 7 ستمبر 1974 یہ یوم فتح ہے مسلمانوں کے لیے، اسی طرح 26 اپریل 1984 یہ بھی یوم الفتح ہے مسلمانوں کے لیے۔ جب یہ دونوں تاریخیں وہ تاریخ ساز ہیں کہ جب قادیانیوں کا منہ کالا ہوا، قادیانی ذلیل ہوئے، قادیانی رسوا ہوئے، اور انشاءاللہ العزیز قیامت کی صبح تک قادیانی انشاءاللہ قیامت کی صبح تک تو باقی نہیں رہیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ جب تک قادیانیت موجود ہے اس دھرتی پر اس وقت تک یہ ذلیل ہوتے رہیں گے۔ ابھی ان کا جو گرو گھنٹال کہتے ہیں ہم تو، اور یہ اس کو خلیفہ کہتے ہیں مرزا مسرور احمد، جس کو قرآن شریف بھی پڑھنا نہیں آتا ہے، وہ بھی لندن بھاگا ہوا بیٹھا ہوا ہے وہاں پر۔ ارے بھائی آؤ پاکستان میں قانون کا سامنا کرو اور قانون کا مقابلہ کرو، زیادہ سے زیادہ کیا 3 سال سزا ملے گی، چلے جاؤ، تم حق پر ہو نا، حق کے لیے تو بندہ جان بھی دے دیتا ہے، تم 3 سال کے لیے جیل کاٹ لو، کم از کم دنیا دیکھے تو صحیح کہ ہاں بھائی یار یہ قادیانی جو ہیں یہ حق پر ہیں، دیکھو قربانیاں، 1 دن کی جیل تو تم سے برداشت ہوتی نہیں ہے اور ملک چھوڑ کر بھاگ جاتے ہو اور کہتے ہو کہ حق پر ہو، تم شاعر اسلام استعمال کرو گے تمہارے خلاف قانونی کارروائی ہوگی۔ تمہیں ابھی پچھلے دنوں شور مچا رہے تھے کہ جی ہمیں عید نہیں پڑھنے دی گئی ہماری عبادت گاہوں پر، بھائی تمہارا عید سے کیا واسطہ، تمہارا جمعے سے کیا واسطہ، تم نے تو اسلام کو چوری کیا ہے، مسلمانوں کے مذہب کو چوری کیا ہے۔ غلام محمد قادیانی کون سا دین لے کے آیا ہے، مجھے یہ بتاؤ، غلام محمد قادیانی کون سا دین لے کے آیا ہے؟ جو دین اس کا ہے تم اس پر عمل کرو۔ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے دائرہ اسلام سے خارج مرتد زندیق ہیں۔ ازرو شرع، اگر اسلامی نظام نافذ ہو جائے پاکستان میں تو قادیانیوں کی سزا جو واجب القتل ہیں وہ سزا بھی ان پر نافذ ہو جائے گی، کیونکہ اسلامی نظام نافذ نہیں ہے اس لیے یہ بچے ہوئے ہیں۔ جب بھی اسلامی خلافت دنیا کے کسی بھی کونے میں نافذ ہوگی اور وہاں قادیانی ہوگا تو اسے قتل کر دیا جائے گا، لیکن تب تک قادیانی سوچ لیں، فکر کر لیں، غور کر لیں کہ ایک بد شکل، بد عقل، بد کردار، بد گفتار، جس کی نہ شکل، جس کی نہ عقل، جس کا نہ کردار، جس کی نہ گفتار، یعنی ایسا بدبخت انسان ہے غلام محمد قادیانی۔ اس نے کتاب لکھی ہے اپنے مخالفین کے لیے کہ میرے مخالفوں پر لعنت 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 لعنت، پہلے لکھا لعنت، اوپر لکھا 1 نمبر، لعنت 2 نمبر، لعنت 3 نمبر، لعنت 4 نمبر، لعنت 5 نمبر، 1000 دفعہ لعنت لکھی ہے۔ کتنا بڑا کہ بھائی تو ایسے ہی لکھ دے کہ میرے نہ ماننے والوں پر 1000 دفعہ لعنت، نہیں، لیکن جاہل ہے نا، بے وقوف ہے نا، اور پھر جو چیز جس کے پاس زیادہ ہوتی ہے وہ باہر زیادہ تقسیم کرتا ہے۔ تو مرزا غلام محمد قادیانی کے پاس لعنت زیادہ تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اس نے اپنے مخالفین کی طرف لعنت، قادیانی کہتے ہیں نا لو فار آل، سب سے محبت، نفرت کسی سے نہیں۔ تو تمہارا گاما مرزا غلام محمد قادیانی وہ کہتا ہے کہ جو میری ان کتابوں کو محبت کی نظر سے نہیں دیکھتا وہ کنجریوں کی اولاد ہے، ان کی بیویاں جنگلیوں کی، ان کی بیویاں کتیوں سے بدتر ہیں اور وہ خود جنگلوں سے سور ہیں۔ مطلب جو مسلمان 190 کروڑ مسلمان ہیں غلام محمد قادیانی پر پیشاب بھی نہیں کریں، اتنا ملعون ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے جو ہیں کنجریوں کی اولاد ہیں اور ان کے بیویاں جو کتیوں سے بدتر ہیں اور یہ خود جنگلوں کے سور ہیں۔ تو یہ تو ان کا اخلاق ہے، منافقت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ جس طرح 26 اپریل 1984 کو
قادیانیوں کا منہ کالا ہوا. 7 ستمبر 1974 کو قادیانیوں کا منہ کالا ہوا. ایک دن آئے گا کہ آپ کو روئے زمین پر قادیانیت نام کی کوئی چیز نہیں ملے گی. اللہ تعالیٰ تمام مجاہدین ختم نبوت کی حفاظت فرمائے. عالمی مجلس ختم نبوت کا کابرین اور مجاہدین اور مبلغین کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.